السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم پچھلا سیکشن جس کے اندر ہم جسم کی تبدیلی کے بارے میں، سیکشول میچوریشن کے بارے میں، موٹر سکلز کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، اسی میں ایک نیا عنوان آج ڈسکس کریں گے جس کا تعلق وزن کے ساتھ ہے۔ وزن بچوں میں کم بھی ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے۔ نارمل وزن کے بچے جو ہیں وہ تمام دنیا میں اب آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم بحث کریں گے تھوڑی دیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جن کے اوپر بہت زیادہ چربی کا اثر ہے اور وہ فربا جسم کہلاتے ہیں، یا اوبیس بچے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آئیے دیکھیے کہ آج کا عنوان جو ہے وہ کس طرز کا ہے اور کس طرز کی بات جو ہے آج ہم کریں گے۔ ہم پہلے تو ڈسکس کریں گے یا پہلے بحث کریں گے اس بارے میں کہ اوور ویٹ جو ہے وزن، یا زیادہ وزن کے بچے جو ہیں وہ کیوں کر پیدا ہوتے ہیں، یا کیا وجوہات ہیں ان کی کہ جن کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور آخر میں ہم اس بات کے اوپر بحث کریں گے اور کچھ روشنی ڈالیں گے کہ جو بچے جن کا وزن کم رہ جاتا ہے ان کے کون کون سے عناصر ہیں جن کی وجہ سے وزن جو ہے بچوں کا کم رہ جاتا ہے، اور آخر میں ہم کم وزن والے بچوں کے اندر جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ ذرا مختصر بات ہوگی لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں گے۔ آئیے ان ضروری سوالات کی طرف ایک نظر دوڑا لیں جن کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے پس منظر میں رکھیے گا تاکہ اس عنوان کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ پہلے تو ہم بات کریں گے ان تمام علامات کی یا ان تمام وجوہات کی جن کی وجہ سے بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا سوال جو اس ضمن میں ہم جس کے اوپر غور کریں گے وہ مختلف ممالک کے اندر بچوں کے اندر زیادہ وزن یا کم وزن کے بارے میں۔ مختلف ممالک میں بچے جو ہیں خوراک کی بہتات کی وجہ سے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے زیادہ فرما مائل ہو سکتے ہیں یا اوور ویٹ ہو سکتے ہیں، اور کمی کے باعث انڈر ویٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ان ملکوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کن ممالک میں یہ رجحان جو ہے فرما مائل ہے یا اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم خوراک کی کمی کی باعث انڈر ویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں یا انڈر ویٹ بچے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی مد نظر آخر میں ہم بات کریں گے ان بیماریوں کی جو اوور ویٹ زیادہ وزن کے بچوں کی یا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یا کم وزن ہونے کی وجہ سے بچوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ بالکل فیٹل ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں ان سے نبردآزما نہیں ہو سکتے، اور وہ ان کا اس دنیا سے چلے جانا جو ہے وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کچھ ایسی بیماریاں جن کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے اور کچھ ایسی بیماریاں جن کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن اگر شروع ہی سے بچوں کے اندر ہم کسی طور سے یہ کوشش کریں کہ بچے جو ہیں ان کا وزن جو ہے وہ ریگولیٹڈ نارمل رینج کے اندر ہو، تو یہ بیماریاں ان کے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزن جو ہے وہ بڑھ کیسے جاتا ہے، یا اوور ویٹ جو بچے ہیں اس کی کیا صورت یا کیا تعریف ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے جس کو بی ایم آئی کہتے ہیں، باڈی میس انڈیکس۔ باڈی میس انڈیکس جو ہے دراصل ایک انڈیکس ہے یا ایک فارمولا ہے جس کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے کی ہائٹ یا کسی بھی شخص کا قد، اور اس کو لے کر اس کو ہم اس کے وزن سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ویٹ جو کہ کلو گرام میں ہوتا ہے، اور اس کی ہائٹ جو اس میٹرز میں ہوتی ہے، عموماً فارمولے میں استعمال ہوتی ہے، اس کو اسکوائر کر کے اس کو جب ڈویژن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک شرح جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، یا ایک انڈیکس جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے یا جو وہ شخص جو ہے وہ نارمل وزن کا حامل ہے، یا اس کا زیادہ وزن ہے، یا وہ فربا مائل ہے، یا اس کا کم وزن ہے۔ تو بے شمار ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کی ڈویژن جو ہے وہ تقریباً 18.5% سے لے کر 40 تک اوپر، یعنی یہ شرح جو ہے قائم کی جاتی ہے، اور ان شرح کو مختلف درجوں میں بانٹا جاتا ہے۔ مثلاً انڈر ویٹ بچے جو ہیں
وہ اگر 18.5 سے کم ہوں یا 18.5 ہی ہوں تو ان کو انڈر ویٹ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ان کا وزن جو ہے وہ کم ہے۔ بچے جو 18.6 سے لے کر 24.9 تک کے ہوتے ہیں ان کو نارمل بچے تصور کیا جاتا ہے، یہ رینج جو ہے نارمل بچوں کی ہے۔ پھر اگر 25 سے لے کر 29.9 تک کی رینج ہو تو یہ بچے جو ہیں یہ اوور ویٹ کہلاتے ہیں، ان کا وزن جو ہے نارمل وزن سے جو ہے زیادہ ہے۔ یقیناً اس کے بعد 30 سے لے کر 34.9 تک کی رینج جو ہے وہ مائلڈلی اوبیس ہے، یا یہ فربا مائل بچے ہیں یا فربا مائل اشخاص ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ فربا نہیں ہے یا بہت زیادہ اوبیس نہیں ہے۔ اس کے بعد ماڈریٹلی اوبیس ہیں جو 35 سے لے کر 39.9 تک ہیں، اور پھر سیویئرلی اوبیس ہیں جو 40 یا 40 سے زیادہ کے ہیں۔ تو یہ رینجز آپ کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اوور ویٹ لوگ جو ہیں وہ آہستہ 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 اوبیسٹی کی طرف داخل ہو جاتے ہیں، اور اوبیسٹی جو ہے ایک بہت مہلک بیماری ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہو جاتی ہے، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فربامائل صورت جو ہے یہ اصل میں ڈیزیزز بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ اگر یہ آپ کو خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت اس کی اندر پیدا ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو چند بچوں کی تصویریں دکھائی ہیں، 5 بچوں کی، اور سب سے بائیں طرف جو بچہ ہے اس کا نارمل وزن ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی اس کو ڈیفیکلٹی نہیں، پھر آہستہ آہستہ اوور ویٹ، پھر مائلڈلی اوبیس، ماڈریٹلی اوبیس اور سیویئرلی اوبیس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے جس میں ایک کیلیپر کو استعمال کیا گیا۔ کیلیپر ایک ڈیوائس ہوتی ہے چھوٹی سی جس چمٹے کی طرح کی ہوتی ہے، اور ہم چربی کی موٹائی کو اس سے ناپتے ہیں۔ سو اگر اس چمٹی کو آپ جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے پیٹ کی چربی کو دبا کے اس میں دبایا جائے تو اوپر لگا ہوا جو میٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر چربی کی تھکنس جو ہے وہ کیا ہے۔ سو بی ایم آئی ایک میجر ہو گیا، ایک پیمانہ ہو گیا موٹاپے کو ناپنے کا، اور جو چربی کی تہ ہے اس کو ناپنے کے لیے ایک اور پیمانہ جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں پیمانوں کو استعمال کر کے ہم اسیس کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس لیول پہ ہے وزن کے حساب سے۔ تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ نارمل ہی رہے اور وہ اپنی نارمل رینج میں رہے، مگر اس کے باوجود بے شمار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس نارمل رینج سے نکل جاتا ہے۔ پہلی وجہ اس ضمن میں جینیٹکس ہے یا ورثہ ہے۔ اگر ماں باپ جو ہیں وزنی ہیں یا موٹاپے کی طرف مائل ہیں یا فربا بدن کے لوگ ہیں تو ان کے بچے بھی فربا مائل ہوں گے۔ موٹے ماں باپ یا فرما مائل ماں باپ کے گھر میں کھانے پینے یا خوراک کے اوپر بہت توجہ ہوتی ہے، چونکہ ماں باپ خوراک کو پسند کرتے ہیں اس لیے بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس خوراک کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہ ایک بانڈنگ کا سما پیدا کرتی ہے جس کے اندر بچے جو ہیں پھر فربا مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً موٹے لوگ یا موٹاپے سے سفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سیڈنٹری ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہلتے جلتے نہیں ہیں، وہ کھانا کھا لیا اس کے بعد ٹی وی دیکھ لیا، ٹی وی دیکھنے کے بعد سو لیا، تو وہ زیادہ موومنٹ کے قائل نہیں ہوتے، ایکسرسائز کے قائل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ہاں اوبیسٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یقیناً بچوں میں جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی فربا مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً دونوں باتیں ہوتی ہیں، یعنی ماحول کا اثر ہوتا ہے جس میں بچے پڑھ رہے ہیں یا پھل پھول رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی جینز یا ان کا ورثہ جو ہے اس میں بھی ایسی جینز موجود ہوتی ہیں جو ان کو فربا مائل یا موٹاپے کی طرف راغب کر دیتی ہیں۔ جنس کا بڑا گہرا تعلق ہے موٹاپے کے ساتھ۔ گو کہ ارلی عمر میں شروع میں لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ موٹی نہیں ہوتی، گو کہ ان کے اندر فیٹ کانٹینٹ جو ہے وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے جیسے وہ بلوغت پہ پہنچتی ہیں اور وہ آگے کو بڑھتی تو ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ موٹی ہو جائیں۔ لیکن دنیا بھر میں جو اسٹیٹسٹکس موجود ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ موٹاپے یا فربا لوگ جو ہیں وہ مرد ہی ہیں، ان کے اندر زیادہ چربی ایک ٹائم پوائنٹ پہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایکٹیویٹی کہ کتنی زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے لوگ کرتے ہیں، عموماً وہ لوگ جو کہ ٹیلی ویژن دیکھنا پسند کرتے ہوں یا بیٹھ کے گانے سننا پسند کرتے ہوں یا کرسی اور میز پر بیٹھ کے کام کرنے والے ہوں، وہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو باہر جا کر ایکٹیویٹی کرنے کا موقع نہیں ملتا، بھاگنے دوڑنے کا موقع نہیں ملتا،
ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہونی شروع ہوتی ہے اور ان کے اندر موٹاپا، فیٹ جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سوشیو اکنامک سٹیٹس، کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس اسٹریٹا سے ہے اکنامکلی، تو اگر وہ قدرے متمول ہیں، امیر ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں خوراک جو ہے وہ بہت بہتات سے آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے زیادہ کھانا کھانے کی، جس کی وجہ سے موٹاپا جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ الکحل یا شراب کا استعمال جو ہے، اور ہمارے ملک میں تو نہیں لیکن مغربی ممالک میں شراب کا استعمال اور اس کے ساتھ خوراک جو ہے انسان کو موٹا کر سکتی ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی سے دراصل وزن بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے، کیونکہ تمباکو نوشی جو ہے وہ بھوک کو مار دیتی ہے، کیونکہ وہ ہنگر سپریسنٹ ہے، اس لیے اس سے لیکن اگر کسی مقام پر تمباکو نوشی کرنے والا انسان جو ہے وہ تمباکو نوشی چھوڑ دے، تو پھر وہ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اس کی توجہ کھانے کی طرف ہو جاتی ہے، اور خوراک کی زیادتی کی وجہ سے اس کے اندر موٹاپا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو تمباکو نوشی چھوڑ دیتے ہیں یا سگریٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ویٹ گین کرتے ہیں اور ان کے اندر ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، نکوتین کی بلڈ کے اندر جو مقدار ہے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ ایکسائٹ کرتی ہے برین کے کچھ سینٹرز کے اندر، خاص طور پہ ہائپوتھیلمس کے اندر، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ زیادہ کھانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوائیاں ہیں، کئی پرسکرائبڈ دوائیاں ہیں اور کئی نان پرسکرائبڈ دوائیاں ہیں، جن کی وجہ سے انسان جو ہے موٹا ہے، خاص طور پہ ٹرائسائکلکس ایک خاص گروپ ہے دوائیوں کا، جن کے لینے سے وزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بات کی کہ جینیٹکلی ماں باپ جن کے وزنی ہوتے ہیں یا موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں یا فربا ہوتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فیملی کے اندر رہنے سے، یعنی سوشل فیکٹرز کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ جینیاتی طور پہ، جینیٹکلی بھی اور انوائرمنٹلی بھی، دونوں طرح سے دو دھاری تلوار کے طور پر اس کے اندر موٹاپا جو ہے سرایت کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ وہ کلچرز یا وہ معاشرے جن کے اندر کھانے کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، وہاں کے بچے جو ہیں اتنے زیادہ موٹے نہیں ہوتے، اور جن معاشروں کے اندر کھانے پہ توجہ بہت زیادہ دی جاتی ہے، وہاں کے بچے جو ہیں یقیناً وزنی اور موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہم اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں تو ہمارے صوبے جو ہیں ان میں مختلف قسم کی خوراک جو ہے وہ مہیا، اگر آپ بلوچستان کے صوبے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پھلوں پر ان کا زور ہے اور کم کھانے پر زور ہے، اس لیے ان کا بدن جو ہے وہ پتلے ہیں۔ اس کی نسبت خاص کر پنجاب میں، جہاں پر کھانے کی بہتات اور خوراک کی بہتات موجود ہے، اور خاص کر شہروں کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے بچے جو ہیں قدرے فربا مائل ہیں یا موٹاپے کی طرف مائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا کھانا جو اب ہم مغرب سے مستعار لیے ہوئے ہیں، جیسے برگرز اور پیتزاز اور اس طرح کے کھانے جو ہیں اب ہمارے ہاں بھی اویلیبل ہیں، یہ بہت زیادہ فیٹی فوڈز ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ فیٹ کانٹینٹ جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہماری اگلی نسل جو ہے وہ موٹاپے کی طرف مائل ہے، اور بے شمار بچے جو اب پاکستان میں بھی اس موٹاپے کی طرف یعنی گامزن ہیں، جو کہ ایک دردناک اور المناک بات ہے۔ ہم نے ٹیلی ویژن یا ایکٹیویٹی کے ضمن میں بات کی، میں آپ کو ایک گراف دکھانا چاہتا ہوں اس سلائیڈ کے اندر، اس گراف کو آپ دیکھیے، اور صرف جو میں توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں اس گراف کے ضمن میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر 3 لائنیں جو ہیں گراف پہ دی گئی ہیں، سبز، پیلی اور لال، اور اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کہ سبز لائن کے اندر وہ بچے ہیں یا وہ ڈیٹا ہے جس کے اندر بچوں نے کم ٹی وی دیکھا، تقریباً 1.25 گھنٹے کے قریب۔ اگر روزانہ 1.25 گھنٹے ٹی وی دیکھا جائے اور اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی کی جائے، بھاگا دوڑا جائے، سائیکل پہ جایا جائے، بازار جایا جائے، فٹ بال کھیلا جائے، ٹینس کھیلی جائے، تو ایسے بچے مختلف عمروں میں سے گزرتے ہوئے 4 سال سے لے کر 11 سال کی عمر تک ان میں اوبیسٹی کا ٹرینڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ فربا مائل جو ہیں کم ہوتے ہیں۔ اگر صرف ٹی وی ہی دیکھیں وہ اور 3 گھنٹے کے قریب ٹی وی روزانہ دیکھیں تو ایسے بچوں میں موٹا ہو جانے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ لال رنگ کی سطر کو دیکھیں یا لال رنگ کی لائن کو دیکھیں گراف کے اوپر، تو وہ بچے جو ہیں یقیناً خاص طور پہ 11 سال کی عمر کے اندر بہت موٹے ہیں کمپیئرڈ ٹو وہ بچے جو 1.25 گھنٹے کے قریب ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یقیناً پیلی لائن جو ان دونوں کے درمیان میں ہے سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے
وہ 1.25 گھنٹے اور 3 گھنٹے کے درمیان میں ہے. تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک فیکٹر، ان ایکٹیویٹی کا فیکٹر، جس کے اندر آپ کوئی ہیل و حجت نہیں کر رہے ہوتے، جس کے اندر آپ کوئی جسمانی ورزش جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر فیٹ سیلز جو ہے وہ ایکیومولیٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. خاص کر اگر آپ چھوٹے بچے ہوں تو آپ کے اندر فیٹ سیلز کی افزائش یا بڑھوتی جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ فیٹ جو ہے پھر پرماننٹ ہو جاتی ہے ایک خاص عمر کے بعد، اور پھر اس کو کم کرنا بہت مشکل، جان جوکھم والا کام ہے، بلکہ ساری زندگی ڈائٹ کرنی پڑتی ہے اور ساری زندگی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک موٹا سا اصول ہے جس کو ہمیشہ سے یاد رکھنا چاہیے. ایک آپ کو تصویر دکھاتے چلتا ہوں. یہ تصویر ظاہر ہے چونکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی برگرز جو ہیں موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں. یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں کمپیریزن کی، مقابلے کی، جو کہ امریکہ سے یہ تصویر لی گئی ہے. انہوں نے وہ برگر دکھایا ہے جو 20 سال پہلے بنا کرتا تھا اور برگر اب دکھا رہے ہیں جو آج کل بنا کرتا ہے. تو 20 سال پہلے جو برگر تھا وہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا تھا اور اس کے اندر کیلوریز جو کہ انرجی کی میجرمنٹ ہے وہ تقریباً 333 کیلوریز ہوتی تھی. تو یہ بہت تھوڑی مقدار ہوتی تھی کیلوریز کی، اور یہ کیلوریز زیادہ تر پروٹین سے ہوتی تھیں اور فیٹ سے کم ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے لوگ جو تھے اتنے موٹے نہیں ہوتے تھے. اب جو برگر کا سائز ہے وہ تقریباً دگنا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر کیلوریز کی مقدار جو ہے وہ 590 کے قریب ہے، جو بھی تقریباً دگنی ہو گئی ہے 20 سال پہلے کی نسبت. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ بچے یا اور دیگر افراد جو ہیں جب ان برگرز کو کھاتے ہیں تو ان کے اندر فیٹ کانٹینٹ یا چربی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے چکنائی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹینز جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور کاربوہائیڈریٹس بھی بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر، جس کی وجہ سے اوبیسٹی یا فربا بدن ہو جانے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ اگلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو آسٹریلیا کے بچوں کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ دکھایا ہے. یہ ڈیٹا دراصل 4 مختلف عمروں کے اوپر مشتمل ہے، یعنی وہ بچے جو 2 سے 4 سال کے ہیں، وہ بچے جو 5 سے 9 سال کے ہیں، وہ بچے جو 10 سے 14 اور 15 سے 17 سال کے ہیں. تو تقریباً پوری رینج ہے بچوں کی گروتھ کی. اور نیلے بارز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں لڑکوں کو، اور لال بارز یا پنک بارز جو ہیں وہ لڑکیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لڑکیوں میں باوجود اس کے کہ فیٹ جو ہے زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر چربی جو ہوتی ہے لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 2 سال سے 4 سال کے بچیوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر یہ فیٹ جو ہے کم ہے، جیسے ہی وہ 5 سے 9 سال کی ہوتی ہیں تو یہ فیٹ کانٹینٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کم ہو جاتا ہے جب وہ تقریباً 10 سے 14 سال کی ہوتی ہیں، اور پھر 15 سے 17 سال میں تو اور بھی کم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں لڑکوں کے فیٹ کانٹینٹ جو ہے وہ آہستہ 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 بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ ایڈلٹہڈ میں پہنچتے ہیں، جب بالغ ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کے اندر موٹاپا کسی طرح سے گھس گیا ہے تو وہ پھر اس موٹاپے سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ موٹے ہی رہتے ہیں، اور ان میں بے شمار چربی جو ہے وہ اکٹھی جو ہے ہو جاتی ہے. بہت سارا اختلاف ہے اس بارے میں کہ آیا بالغ مرد زیادہ موٹے ہیں یا بالغ عورتیں زیادہ موٹی ہیں. یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. کئی ایسے معاشرے ہیں جہاں پر عورتیں جو ہیں وہ زیادہ فربہ مائل ہیں مردوں کی نسبت، اور کچھ ایسے معاشرے ہیں جہاں پر مرد جو ہیں وہ زیادہ فربہ یا موٹے ہیں عورتوں کی نسبت. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کہاں کا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا ابھی کہ ہمارے ملک میں اب مغربی کھانے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ در آئے ہیں، تو ہمارے کھانے کا انداز جو ہے بدل گیا ہے. مشرق کا کھانا جو ہے وہ پرانے زمانے سے ایک ہی طرز کا چلا آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی فوک وزڈم جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. یعنی سال ہا سال کے کلچرل تجربات کی بنا پر جو کھانا تیار ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی غذا کس وقت کس طرح سے مناسب ہے. بے شمار استعمال ہمارے معاشرے میں اجناس کا ہے جس کی ضرورت جو ہے وہ جسم کو ہوتی ہے. اجناس جو ہے نہ صرف انرجی دیتے ہیں بلکہ وہ بچوں کو یا کسی بھی شخص کو موٹا ہونے سے بچا لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارے ہاں یہ مغربی کھانے جو ہیں در آئے ہیں تو ان سے اب فربہ مائل بچے جو ہیں وہ زیادہ بننے شروع ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چکنائی سے بھرپور کھانا کسی کو بھی برا نہیں لگتا. جس چیز کے اندر چکنائی ڈال دی جائے گی وہ
زبان کو بہت زیادہ مزہ دے گی. تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ زبان کے چسکے کے لیے کھانے کو کھاتے ہیں اور پھر اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں, اور پھر یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو وہ بار بار دہراتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ موٹے ہو جاتے ہیں. اس بات کو کسی قدر ہمارے پاس پاکستان کا تو ڈیٹا نہیں ہے اس وقت, لیکن اگر کمپیریزن کے طور پہ ہم مقابلہ کریں, چائنا کی مثال لیں جہاں پر تقریباً آج سے 30 سال پہلے تک کوئی بھی کسی قسم کا مغربی انفلوئنس نہیں تھا, اور جو چائنیز کھانا ہے وہ نہایت سادہ کھانا ہے, چاولوں پر مشتمل ہے اور سوپس پر مشتمل ہے. لیکن چونکہ وہاں پر اب مغربی انفلوئنس ہو گیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ انفلوئنس ہوا ہے پچھلے تقریباً 30-35 سالوں کے اندر, تو ان کے ہاں اوبیسٹی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ہے. کسی بھی پرانے چینی کو آپ دیکھیں تو عموماً چھریرے بدن کے ہوتے تھے اور زیادہ موٹے نہیں ہوتے تھے, لیکن اگر آپ آج آپ جا کے ان بچوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بے شمار بچے ان میں جو ہیں وہ اوبیس یا اوور ویٹ جو ہیں وہ ہو گئے. تو اس گراف کو اگر آپ دیکھیں, یہ گراف جو ہے 1985 سے لے کر 2000 تک کا ہے, اور اس گراف کے اندر لڑکیاں اور لڑکوں دونوں کا ڈیٹا جو ہے موجود ہے. جو ڈیٹا اورنج رنگ میں ہے وہ لڑکوں کے بارے میں ہے, اور جو ڈیٹا نیلے رنگ میں ہے وہ لڑکیوں کے بارے میں ہے. تو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکوں کے اندر اوبیسٹی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, یعنی وہ ملک جو ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو تیزی کے ساتھ, ویسٹرنائزڈ ہو رہے ہیں, ان کے اندر ویسٹرن پرابلمز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور لڑکیوں کے اندر بھی یہ پرابلمز جو ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں. یعنی اگر آپ 7 سے 18 سال کے بچوں کا ڈیٹا جو کہ اس سلائیڈ میں دکھایا جا رہا ہے دیکھیں غور سے, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ بچے جو 1985 میں تھے, پرسنٹیج جو تھی اوبیسٹی کی وہ تقریباً 2-3% تھی, اور اگر آپ 2000 میں دیکھیں تو یہ پرسنٹیج جو ہے تقریباً کل ملا کے فربا بدن کے بچے اور موٹے بچے جو ہیں وہ تقریباً ایک ساتھ ملا کے 17% کے قریب ہو گئی ہے. سو یہ فربا مائل بچے, اس بات یعنی یہ فیکٹر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح سے کلچرز کے اندر خوراک جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے پرابلمز جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ پرابلمز بے شمار ہو سکتے ہیں اور بہت سنگین اور شدت کے ساتھ ہو سکتے ہیں اگر ان پہ کسی قسم کا کوئی چیک جو ہے وہ نہ کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی ڈائٹ جو ہے وہ میڈیٹرینین ڈائٹ ہے, کیونکہ وہ بہت سادہ ہے, اس کے اندر بہت سادگی سے کھانا کھایا جاتا ہے اور سادگی سے کھانا بنایا جاتا ہے, اور یہ ڈائٹ جو ہے وہ بہت ہی پرانی ہے, جس کی وجہ سے عموماً مڈل ایسٹ کے اور میڈیٹرینین ریجن کے جو لوگ ہیں ان کی صحتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اور کچھ ممالک میں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ میڈیٹرینین ڈائٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں تاکہ وہ اس طرح کے موذی امراض میں سے نکل پڑیں جیسے موٹاپا ہے یا فربا بدن ہونا ہے. اس کی میرا خیال ہے سب سے سنگین اور شدید مثال جو ہے وہ امریکہ ہے, اور اگر آپ اس تصویر اور اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں 1960 سے لے کر 2020 تک جو کہ پروجیکشن ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ فربا مائل یا موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر 1960 کی خوراک کو آپ مد نظر رکھیں یا 1960 کے کوہورٹ کو مد نظر رکھیں آپ اس سلائیڈ کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 15 سے بھی کچھ کم فیصد بچے جو تھے وہ موٹے تھے یا اوبیس تھے. اوبیس ظاہر ہے اس سے کم تھے, لیکن دونوں ملا کے موٹے بچے اور فربا مائل بچے جو تھے تقریباً 15% تھے. تقریباً 10 سال بعد 1971 میں جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا کوئی خاص زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی, اور بچے جو تھے وہ تقریباً اتنے ہی موٹے تھے 15% کے قریب. پھر 1976 میں وہ 5 سال بعد کوئی خاص فرق نہیں, 1980 میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ 2001 کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ایک دم چھلانگ ہے بہت بڑی, اور جو بچے ہیں وہ 15% کی بجائے اب قریباً 35% کے قریب جو ہیں بچے امریکہ کے اندر فربا مائل جو ہیں اوبیس یا اوور ویٹ موٹے جو ہیں ہو گئے ہیں. 2009 میں یہ نمبر جو ہے 35 سے ایکسیڈ کر گیا ہے, 35 سے ذرا سا زیادہ ہے. اور لوگ جو ہیں جو ماہرین ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اوبیسٹی ینگ انڈیویجولز کے اندر امریکہ میں, ان کا یہ خیال ہے کہ 2020 کے اندر اس موٹے بچوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 45% ہو جائے گی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سالوں میں امریکہ میں آدھی پاپولیشن جو ہے وہ اوور ویٹ یا اوبیس ہوگی بیکاز خوراک کی زیادتی ہے اور سیڈنٹری ایکٹیویٹی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اوبیسٹی کو. یہ بتانے کے لیے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ مختلف انداز سے اپنی خوراک کو اور اپنی ایکٹیویٹی کو اپنے کلچر اور اپنے معاشرے میں اس کو متعین کرتے ہیں اور اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو یہ گراف جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 6 ممالک پر مشتمل ہے. اس میں امریکا، آسٹریلیا، کینیڈا، انگلینڈ، فرانس اور جاپان جو ہیں شامل ہیں. یہ مقابلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان 6 ملکوں کا، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام ملک جو ہیں یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز نہیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے اور شاید اس بات میں دلچسپی بھی لیں کہ ایسا کیوں ہے. اگر آپ غور کریں کہ اوبیسٹی جو کہ گاڑے نیلے رنگ کے بارز کے اندر ریپرزینٹ کی جا رہی ہے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، انگلستان میں اور کسی حد تک تھوڑا سا فرانس میں بہت زیادہ اوبیسٹی یا فربہ بدن کے لوگ ہیں. فرانس میں مجھے کہنا چاہیے کم ہے کمپیئرڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، کینیڈا اور یونائٹڈ کنگڈم. اسی طرح موٹاپا جو ہے وہ بھی اسی تناسب سے ان ملکوں میں بے شمار زیادہ ہے. مگر آپ توجہ دیں فرانس کے اوپر اور خاص طور پہ جاپان پہ اگر دیں تو وہاں پر باوجود اس کے کہ وہ ملک جو ہے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے اور اس کے اندر یعنی وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں سے نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے اندر اوبیسٹی جو ہے وہ بے شمار کم ہے، بہت تھوڑی ہے. یعنی اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ غالباً 1 یا 2% کے قریب ہے. تو جاپانی لوگ جو ہیں وہ ایک تو جینیٹکس کی وجہ سے اور دوسرا ان کی خوراک اتنی سادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر اوبیسٹی جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتی. سو 2 امپورٹنٹ فیکٹرز اور بھی ہیں بہت سارے، وہ یہ ہیں کہ جینز اگر آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ کا بدن جو ہے وہ پتلا رہے گا اور آپ موٹاپے کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ایک بات. دوسرا یہ کہ خوراک جو آپ کو مہیا ہے اگر وہ چکنائیت سے بھرپور ہے یا اس کے اندر بہت زیادہ پروٹینز ہیں یا بہت زیادہ میٹھا کاربوہائیڈریٹس ہیں تو یہ آپ کو موٹاپے کی طرف مائل کرتے ہیں. اور جاپان کی خوراک جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، اس کے اندر یہ چکنائی یا یہ اس طرح کی پروٹینز جو ہیں وہ موجود ہے. زیادہ تر وہ مچھلی کھاتے ہیں، اس لیے ریڈ میٹس بھی نہیں کھاتے اور میٹھا بھی وہ کم کھاتے. موٹاپے کے مشکلات یا پرابلمز جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ بڑا ضروری سوال ہے. عموماً موٹے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو وہ خوبصورت نہیں رہتے. عموماً اس کا تعلق ذاتی سیلف اسٹیم کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرا وزن، خاص طور پہ عورتوں کو یہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ جب وہ بھاری ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جاذبیت اور خوبصورتی جو وہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ان کی سیلف ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ جاری نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہوتی ہے. مردوں کے اندر بھی یہ مشکل جو ہے ہوتی ہے جب ان کا بدن جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جیسے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا. لیکن یہ ایک نفسیاتی مشکل ہے اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد بحث کریں گے. لیکن سب سے بڑی مشکل موٹاپے کی یا فربہ بدن والے شخص کی یہ مشکل ہے کہ اس کو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سے زیادہ کنسرن ہیں، یعنی سیلف اسٹیم کے ایشوز کے اوپر بھی کنسرن ہے، لیکن وہ زیادہ کنسرن اس بات سے ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، یہ فربہ بدن کے لوگوں کو بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور ان کو ان میں سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثلا سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہے کارڈیو ویسکولر بیماری. دل کے امراض جو ہیں ایسے لوگوں کو ہو جاتے ہیں. آپ یوں تصور کریں کہ ہمارا دل ہے جو ایک پمپ کا کام کرتا ہے اور ایک نارمل بدن کے انسان کے لیے وہ دل جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کے اندر خون کا دورانیہ یا گردش جو ہے وہ کر سکے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب ایک فربہ جسم کے انسان کو جب وہ موٹا ہو جاتا ہے، وہی چھوٹا سا دل جو ہے ساری خون کی سپلائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو دقت ہوتی ہے بیکاز رگوں میں اور ناڑوں میں، نالیوں میں، ظاہر جسم سے خون کی اس میں بھی فیٹ ڈپازٹ ہو جاتی ہے اور پمپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہیں عام ہو جاتی ہیں اور بڑی مشکل ہوتی ہے. کولیسٹرول جو ہے وہ رگوں میں اور شریانوں میں بھر جاتا ہے اور بھرنے کی وجہ سے ان کا جو نکاس کا عمل ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اوپر زیادہ پریشر پڑتا ہے اور دل بیچارہ جو ہے وہ
نبرد آزما نہیں ہوتا، اور اکثر موٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے یا نہیں بچ پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنفس کا پرابلم، ریسپریٹری پرابلمز جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ریسپریشن یا سانس لینے کا عمل یا تنفس کا عمل جو ہے وہ موٹاپے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ موٹے لوگ جو ہیں وہ بھاری سانس جو ہیں وہ لیتے ہیں، اکثر ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور وہ پوری طرح سے اپنے پھیپھڑوں کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، پوری سانس نہیں کھینچتے۔ پتلا آدمی جو ہے اس کا ڈائفرام جو ہے وہ مناسب طور پر فنکشن کرتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑے جو ہیں وہ پوری طرح سے ہوا کو بھرتے ہیں اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے جسم میں پوری طرح سے منتقل ہوتی ہے۔ لیکن موٹے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنے اندر ہوا کو کھینچ نہیں پاتے، پھیپھڑے جو ہیں پوری ہوا جو ہے اس کو نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے ریسپیٹوری پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موٹے لوگ جو ہیں ان کا پیٹ چونکہ سامنے سے بڑھ جاتا ہے تو کمر کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس بات کا۔ ظاہر ہے کمر ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے ایسا ڈھانچہ ہے، ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ ہمیں سیدھا کھڑا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا پیٹ آگے کو بڑھ جاتا ہے، سارے کا سارا وزن جو ہے وہ اسپائن کے اوپر یا ریڑھ کی ہڈی کے اوپر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیک پرابلمز اور درد، خاص طور پہ کمر کی درد جو ہے وہ عیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں میں۔ ایسے لوگ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لیٹے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کمر جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اتنے زیادہ وزن کو سپورٹ نہیں کر سکتی جو فربا بدن کی ہو، اس لیے وہ اپنے آپ کو ریکلائن کر لیتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور مشکلات جو ہیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری ہے موٹے لوگوں میں یا فربا بدن مائل لوگوں میں یہ بیماری پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور یقیناً اب تو آپ جوونائل ڈائبٹیز یعنی بچوں کے اندر یا جو ایڈولسنٹ بچے ہیں ان کے اندر یہ ڈائبٹیز کی شکایت جو ہے یہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر لیور، کلیجے کے بہت سارے پرابلمز، گال بلیڈر کے پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں۔ سونے کی ڈفیکلٹی ہوتی ہے، مثلا جس وقت موٹے لوگ سونے لگتے ہیں کیونکہ سانس وہ ٹھیک طرح سے نہیں لے پاتے تو وہ بار بار نیند سے جاگتے ہیں کیونکہ انہوں نے سانس لینا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نیند جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ یعنی وہ انسان جو خاموشی کے ساتھ 8 گھنٹے کی یا 7 گھنٹے کی نیند پوری کرتا ہے ایک رات کے اندر، اگر اس کو بار بار اٹھنا پڑے، 3-4 بار اٹھنا پڑے، تو نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور اس کے فنکشنز جو ہیں وہ مناسب۔ اس کے بعد ڈائجسٹو ڈس آرڈرز یعنی قوت ہاضمہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور کوئی بھی اثر جو ہے ان پہ نہیں ہوتا۔ وہ کھانے کا ایک تسلسل ہے جو وہ کیے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ان کو کھانے کی یا خوراک کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے۔ کچھ خاص قسم کے کینسر اوبیس لوگوں کو جلد ہی ہو جاتے ہیں، ان میں سے خوفناک کینسروں میں سے ایک کینسر پینکریاٹک کینسر ہے، جس کے اندر اوبیسٹی جو ہے وہ پارٹ پلے کرتی ہے۔ اوبیس لوگوں کو یہ کینسر جو ہے جلدی ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ موٹے لوگ اور فربا مائل بدن کے لوگ جو ہیں جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اس کو ایک طرح سے فیٹل ڈیزیز سمجھتے ہیں، جس کو اوبیسٹی ہو گئی وہ زیادہ لمبی عمر گزارتا نہیں ہے۔ اس لیے میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو ہیں وہ خاص کر اس چیز کو بہت اس پہ غور دیتے ہیں کہ جیسے آپ محسوس کریں کہ آپ موٹاپے کی طرف مائل ہیں تو اس کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شروع کر لیں تاکہ وہ کسی طرح سے رک سکے، کرٹیل ہو سکے، وہ زیادہ پھیلے نہ۔ باہر کے ممالک میں اب اسکولوں کے اندر ایسے پروگرام جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں جس کے اندر بچوں کو خاص کھیلیں، خاص ایکٹیویٹیز میں سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ ان ایکٹیو نہ ہوں، اور ان کی خوراک کا خاص خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس جیسے سوڈا ڈرنکس ہیں یہ نہ استعمال کریں، یا بہت زیادہ میٹھا نہ کھائیں، یا بہت زیادہ چکنائی سے بھرپور خوراک جو ہے وہ نہ کھائیں تاکہ ان کے اندر وہ موٹاپا یا وہ فربا پن جو ہے وہ نہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری فزیکل پرابلمز یا فزیکل مشکلات جو ہیں ان کا جائزہ لیا جو موٹے یا فربا مائل جسم لوگوں کو ہو جاتا ہے، اوبیس لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ بہت ساری سوشل اور سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ان لوگوں کو ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا سیلف اسٹیم کا۔ ہر انسان کے اندر ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، اس کو ریکگنائز کریں، اس کی عزت ہو۔ اس ذاتی عزت کے پیچھے انسان جو ہے وہ بڑا کچھ کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ کھانے کو بھی ترک کر دیتا ہے صرف اس بات کے لیے کہ اس کی ستائش یا اس کی کوئی
اس کو کوئی پسند کرے یا اس کے لیے کوئی ایسی بات کرے جو اس کو جس سے اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے. تو موٹے لوگ یوزلی ان اٹریکٹیو ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی کشش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. جب ان میں کشش کوئی باقی نہیں رہتی تو لوگ ان کو کوئی کمپلیمنٹ نہیں دے سکتے، ان کو کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ تم بڑے اچھے لگ رہے ہو یا تمہاری شکل بڑی اچھی ہے. اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر، خاص کر اگر وہ چھوٹے بچے ہیں، تو مختلف نفسیاتی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع. مثلا ایسے بچے جو ہیں زیادہ تر آئسولیٹڈ رہتے ہیں، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، چونکہ وہ موٹے ہیں، دوست تو ان کا کوئی بنتا نہیں، کوئی ساتھ بیٹھ کے ان کے بات تو کرتا نہیں، تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے کوئی کمپلیمنٹس ریسیو نہیں کرتے، کسی کو دیتے نہیں ہیں. اس لیے ان کے اندر ڈپریشن کا عمل جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ موٹے لوگوں کے لیے تعصب رکھتے ہیں. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچے جو کلاس میں موٹے ہیں تو ان کے ساتھ ٹیچرز کا رویہ جو ہے اس طرح سے مثبت نہیں ہوتا جس طرح سے نارمل وزن کے بچوں کا ہوتا ہے. عموماً ایسے بچوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب وہ بڑے ہو کر کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو موٹے لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا کہ نوکریاں اس طرح سے نہیں ملتی جیسے کہ ایک نارمل بدن کے بندے کو، شخص کو نوکری جو ہے وہ مل جاتی ہے. باہر کے ممالک میں تو یہ بھی مشکل ہے کہ ایسے بچوں کو چھیڑا جاتا ہے، ٹیز کیا جاتا ہے. وہ اگر موٹے ہیں تو ان کو مختلف ناموں سے، اور کسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی جو موٹے بچے ہیں ان کے مختلف بچے نام ڈال دیتے ہیں اور ان کو ان ناموں سے پکارتے ہیں، جو کہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتا. لیکن بہرحال یہ ایک نفسیاتی فنومینا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو ٹیز کیا جاتا ہے ان کے موٹاپے پر. ڈپریشن، جس کا میں نے ذکر کیا، رنج اور دکھ کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے اندر کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے، خاموشی سے اپنے کمرے میں رہتے ہیں، اور ان کی ساری تر توجہ جو ہے وہ خوراک کی طرف ہو جاتی ہے. خوراک کھانے سے ایک قسم کی کمپنسیشن ان کو ملتی ہے. جس وقت انسان کسی مشکل میں سے گزر رہا ہو، اس کو گلٹ سوار ہو یا اس کو کوئی مشکل سوار ہو، تو وہ اس کو اب اس گلٹ کو یا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی آؤٹ لیٹ جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے. تو ایسے بچے جو ہیں کھانے کو اپنا ذریعہ یا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے کہ وہ اور زیادہ پھر بھاری ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے پرابلمٹک بیہیویئرز ان میں پیدا ہو جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ لیک آف ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کے اندر موٹر کوآرڈینیشن نہیں رہتی. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے ایکسیڈنٹ پرونس. اکثر بھاری لوگ جو ہیں یا بچے جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ انہیں کہیں کہ یہ پلیٹ ہے، اس میں کھانا ڈلا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ، تو وہ ان کی چال اور ان کی موومنٹ، وہ بیلنس قائم نہیں کر سکتے، تو وہ پلیٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ، حادثہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے. یا وہ چلتے وقت دھیان نہیں کرتے کہ کس طرح سے کیسے چلنا ہے، تو وہ ٹرپ کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں کہ وہ اگر گریں تو ان کو اپنے وزن کی وجہ سے ان کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے اور ان کو بڑی گہری چوٹ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. عموماً یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے بچے جو ہیں اگر زیادہ فربہ مائل ہوتے چلے جائیں تو آہستہ آہستہ آئسولیشن کی وجہ سے اپنا اسکول وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں اور گھر ہی پہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اسکول جائیں گے تو ان کو لوگ چھیڑیں گے یا ستائیں گے، اور کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا، اس لیے وہ آئسولیٹڈ محسوس کریں گے. ایسی صورت میں ان کی انکم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ظاہر ہے وہ کہیں جائیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، کوئی نوکری نہیں کریں گے، تو ان کی جو انکم ہے اس میں کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. وہ لوگ جن کی بعد میں شادیاں ہوتی ہیں، وہ بچے جو موٹے ہوتے ہیں، ان کی شادیوں میں مشکلات جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتے اور روزگار کی تلاش نہیں کرتے اور اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں کرتے جس طرح کے نارمل لوگ جو ہیں ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہ بحث ہم یہاں پر تھوڑی سی روکتے ہیں اور ہم توجہ دیتے ہیں انڈر ویٹ لوگوں کی طرف، اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یعنی دوسری ایکسٹریم، دوسری طرف جو ہے بچے جو کہ کم خوراک لیتے ہیں یا ورثے میں ان کو ایسی جینز ملی ہوئی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے یا کم وزن کا ہوتا ہے، تو ان کو کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ آپ جان لیں کہ تعریف کے اعتبار سے اگر ہم BMI کو ایک یونٹ مان لیں
تو بی ایم آئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 18.5 سے اگر کم بی ایم آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ انڈر ویٹ ہے، وہ اپنے وزن سے کم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وزن جو ہے کسی طور سے بڑھائے۔ سب سے بڑی وجہ پتلے ہونے کی یا انڈر ویٹ ہونے کی، کمزور ہونے کی، جسمانی طور پر وزن میں کمزور ہونے کی وجہ جو ہے وہ میل نیوٹریشن ہے، خوراک کی کمی ہے۔ خوراک کی کمی مختلف صورتوں سے ہے، مثلا پہلی خوراک کی کمی یہ ہے کہ وہ کھانا ہی کم کھا رہا ہے، یعنی اس کا کھانے میں دلچسپی جو ہے اس کی بالکل نہیں ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ کھانا تو وہ ٹھیک کھا رہا ہے مگر وہ اس کا جو نظام ہضم کرنے کا نظام ہے وہ نیوٹریشن کو یا خوراک کو ایبزارب نہیں کر رہا جسم کے اندر، جس کی وجہ سے خوراک جسم میں پہنچ نہیں رہی اور اس کے نتیجے میں جسم جو ہے وہ پتلا یا کم وزن کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کم وزنی کی مشکل جو ہے عموماً اور بہت ساری جسمانی بیماریوں کے ساتھ یا ان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کمزور بدن کے ہیں تو آپ کے اندر قوت مدافعت یا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کا امیون سسٹم اگر کمزور ہے تو آپ کو بڑی جلدی زکام ہو سکتا ہے، بچے کو زکام ہو سکتا ہے۔ زکام کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کھانے کی طرف اور زیادہ مائل نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی زکام یا کھانسی ہو جاتی تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کھانے کا مزہ نہیں آتا، خوشبو نہیں آتی۔ تو جب یہ کیوز نہیں ملتے، جب یہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اس بچے کو نہیں ملتے تو وہ اور زیادہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، وہ شوق نہیں رکھتا کہ میں کھانے کو کھاؤں یا اس کا مزہ لوں، اس لیے وہ اس کھانے کو ترک کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن اور گر جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے فیکٹرز جن میں سے جینیٹکس کے بارے میں ہم نے بات کی، ایسا دیکھنے میں آیا کہ وہ ماں باپ جن کے بدن جو ہیں کمزور ہیں یا وزن میں کم ہیں، ان کے بچے بھی اسی طرح کمزور کم وزنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کم وزن ہونے کا خاص تعلق جو ہے وہ پاورٹی کے ساتھ ہے، غربت کے ساتھ ہے۔ غریب اشخاص، غریب بچے، ان کو خوراک کی ایکسیس نہیں ہوتی، چونکہ خوراک مہیا نہیں ہوتی، اتنے پیسے نہیں ہوتے، اتنی مالی طور پر وہ اتنا توازن نہیں رکھتے کہ وہ اپنے لیے خوراک مہیا کر سکیں یا ان کے ماں باپ ان کے لیے خوراک مہیا کر سکیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر دہراتا چلوں کہ ہمارا قوت ہاضمہ جو ہے یا بچے کا قوت ہاضمہ جو ہے وہ اس میں بڑا گہرا پارٹ پلے کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر اس ہضم کرنے کے نظام کے اندر وہ قوت موجود نہ ہو تو کھانا جو ہے وہ جسم کے اندر سے گزر جاتا ہے، بہت کم نیوٹریشن جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ چند فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اب انڈر ویٹ بچوں کے پرابلمز کیا ہیں؟ انڈر ویٹ بچوں کے دو موٹے پرابلمز ہیں، ایک تو ان کے فزیکل جسمانی پرابلمز ہیں اور دوسرے ان کے مینٹل پرابلمز ہیں، کہ وہ مینٹل پرابلمز جو ان کے ہیں وہ اس طرح کے۔ تو اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں۔ پہلے ہم فزیکل پرابلمز کی طرف توجہ دیں گے اور پھر ہم ایک مینٹل پرابلم کی طرف بھرپور توجہ دیں گے جس کی جو فیٹل ڈیزیز ہے۔ تو پہلی مشکل جو ہے یا پہلا فزیکل پرابلم جو ہے وہ ہائپر تھائرائڈزم ہے۔ جو پتلے یا کم وزن کے بچے ہیں ان کے تھائرائڈ گلینڈز جو ہیں یہاں گردن کے اندر ایڈمز ایپل کے پاس موجود یہ گلینڈز جو ہیں یہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت تیزی سے کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو موبلائز کرتے ہیں۔ جس وقت یہ ہارمونز تھائراکسین جو کہ جسم میں سے خارج ہوتا ہے یہ جسم میں زیادہ شامل ہونا شروع ہو جائے تو میٹابولک ریٹ جو ہے جو ساری کی ساری انرجی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر ایک پانی کے چبچے میں سے آپ ایک چھوٹی سی پائپ کے ساتھ پانی کا نکاس کریں اور اس کو آہستہ آہستہ نکالیں تو اس پانی کو ختم ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اگر اس میں آپ موٹی پائپ کا ایک نل لگا دیں اور اس کو کھول لیں تیزی کے ساتھ تو بہت جلدی سے جو پانی ہے وہ اس حوض میں سے یا اس چبچے میں سے جو ہے نکل جائے گا۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر انسان کو تصور کیا جائے اگر اس میں انرجی کا ریزروائر ہو، قوت کا ریزروائر ہو، اگر وہ ہائی میٹابولک ریٹ کے اوپر کام کرے گا تو وہ اس میں انرجی جو ہے وہ نہیں رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے تھک جائے گا جلدی،
تھکنے کی وجہ سے وہ بیٹھ جائے گا، اور بیٹھنے کی وجہ سے اس کو یہ ہوگا کہ وہ اپنی انرجی کو کنزیوم نہیں کر سکتا یا اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا، اور وہ نکاہت کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھاتا، اور اس کا وزن جو ہے اس کے نتیجے میں کم ہونا جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند قسم کے کینسرز انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان میں سے امیون سسٹم کے کینسرز جو ہیں وہ بڑے خاص طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ امیونٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور امیون سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، جس کی کئی دفعہ کینسرس فارم جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ عموماً یہ سوزش کی وجہ، انفلمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے امیون سسٹم کی، جس کی وجہ سے یہ مشکل ہوتی ہے۔ ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ عموماً انڈر ویٹ لوگوں میں دیکھنے آیا۔ ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ایسی مہلک بیماری، اب تو ہمارے ملک میں کم ہے، ایک زمانے میں زیادہ ہوا کرتی تھی، جو کہ انسان کے پھیپھڑوں کے اوپر بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ٹیوبرکلوسس کا عمل جو ہے یا بیماری جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ امینوریا، یعنی ان کو حیض نہیں آتا، ان میں اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ خون نہیں بنا پاتی، رحم میں سے جو خون نکلتا ہے ہر ماہ کے اندر، ایام حیض کے اندر، وہ مینسٹریشنل سائیکل جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، اور بلڈ کی سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ مینسز جو ہیں وہ فلو کر سکیں، تو عورتیں جو ہیں وہ کئی مہینے جو ہیں بغیر حیض کے گزارتی ہیں، جس کا اچھا نتیجہ یوٹرس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹیوپروسس ہے۔ آسٹیوپروسس ایک ایسی عورتوں میں بیماری ہے جس کے اندر ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ تمام عورتیں جو ہیں چونکہ اس عمل میں سے گزرتی ہیں، کچھ زیادہ اور کچھ کم، ان میں کیلشیم کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کیلشیم ڈرینیج جو ہے وہ کسی پوائنٹ پہ آ کے، خاص طور پہ لیٹر ایج کے اندر، آسٹیوپروسس کی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس آسٹیوپروسس کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یقیناً جو کم وزنی لڑکیاں ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ مشکل اور زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے لیٹر ایج میں ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں ہم انوریکسیا نروسا کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس کا تعلق گو جسم کے ساتھ ہے، اور یقیناً اس کے اندر جسم جو ہے وہ پتلا اور کم وزن کا ہو کے رہ جاتا ہے، مگر اس کی نوعیت جو ہے وہ نفسیاتی یا مینٹل ہے۔ انوریکسیا کی بیماری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو بھی فرد، جو بچہ، خاص طور پہ ایڈولیسنٹ لڑکیاں جب اس بیماری میں لاحق ہو جاتی ہیں تو ان کا کھانے کو من نہیں ہوتا۔ ایک تو کھانے کو من نہیں ہوتا، دوسرا وہ یہ سمجھتی ہیں اگر وہ کھانا کھائیں گی تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ موٹی ہو جائیں گی۔ وہ اکثر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہیں اور اپنے آپ کو یہ تصور کرتی ہیں کہ وہ موٹی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی طرح سے کم کھانا کھائیں۔ یہ عمل جو ہے ان کا چلتا چلا جاتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ان کے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی جس کا وزن 120 پاؤنڈ ہے یا 110 پاؤنڈ ہے، جب وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی تو کہتی ہے نہیں، مجھے 100 پاؤنڈ کا ہونا چاہیے، اور پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کھانا کم کھائے تاکہ وہ کم سے کم اس کے اوپر وزن آئے۔ جب وہ 100 پاؤنڈ کی ہو جاتی تو وہ کہتی نہیں، مجھے 90 پاؤنڈ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے وزن کو کم کرنے کا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور بچیاں خاص کر اس مرض میں جو مبتلا ہوتی ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فیٹل ڈیزیز ہے جس کا تعلق مائنڈ سے ہے، لیکن آف کورس باڈی کو وہ افیکٹ کرتی ہے۔ انوریکسیا کا کوئی علاج جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، یعنی ڈاکٹرز، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو انوریکسیا کی تکلیف ہو گئی ہے تو ڈاکٹر حضرات اس کے نگہداشت کرنے والوں کی پریزنس میں اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس کا کیور کوئی نہیں، اور یوزلی یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہوتی، اور جیسے میں نے کہا یہ بیماری جو ہے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ بیماری لڑکیوں میں 10 گنا زیادہ ہے لڑکوں کی نسبت، اور عموماً لڑکیاں جب اس بیماری سے سفر کرتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی جو اصلی صورت یا کیفیت ہے وہ اسی صورت میں خوبصورت ہوگی جب وہ بہت پتلے بدن کی ہو جائیں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں، کہ بچیاں، خاص طور پہ ایڈولیسنٹ لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچتی ہیں، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اور پتلا ہونا چاہیے۔
تو یہ تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے ایک لڑکی کا، جس کے اندر آپ اس کی ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو آسانی ہوگی اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ بیماری جو ہے خاصی خطرناک ہے، اور ظاہر ہے اس میں موت کا واقعہ ہو جانا یقینی ہے۔ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ انوریکسیا کی بیماری جو ہے وہ 11-12 سال کی عمر میں بچیوں کو ہوا کرتی ہے، لیکن ابھی ریسنٹ ڈیٹا نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ یہ بیماری جو ہے 9 سال کی عمر کی بچیوں سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جو رینج ہے، ایج رینج جو ہے جس میں اس بیماری کے ہو جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، وہ 9 سال سے لے کر 14 سال کے درمیان ہے۔ اگر یہ بیماری اس دوران میں کسی بچی کو ہو گئی تو پھر یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے ساتھ رہے گی اور وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ انوریکسیا کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی کلچر میں ہو سکتی ہے، کسی ایتھنیسٹی میں ہو سکتی ہے، کسی سوشیو اکنامک سٹیٹس میں ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری کسی کا تمیز نہیں کرتی، یعنی آپ گورے ہوں یا کالے ہوں، آپ امیر ہوں یا غریب ہوں، آپ ایک معاشرے میں رہتے ہوں یا دوسرے معاشرے میں رہتے ہوں، اگر یہ آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو یہ آپ کے ساتھ بیماری چلتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہم آج کے عنوان کی سمری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور امید میں کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس زیادہ وزن کے بچوں کا اور فربا بدن کے بچوں کا یا کم وزن کے بچوں کا جو ان کی مشکلات ہیں ان کا کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیزیزز کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور کلچرلی جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہیں مختلف کلچرز میں مختلف انداز سے مختلف بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ کلچرز جو ہیں وہ فربا بدن کے بچے جو ہیں ان کی افزائش خوراک کی بہتات کی وجہ سے، اور کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں پر خوراک کی کمی کی باعث کم وزن کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بیسکلی اوور ویٹ اور اوبیس بچوں کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکٹری بحث کی۔ اس کا تعلق ظاہر ہے جسمانی گروتھ کے ساتھ ہے، جو ہمارا بیسک سیکشن ہے اس کو ڈسکس کرنے میں۔ ہم نے ان عناصر اور ان فیکٹرز کی طرف دیکھا جو کہ بچوں کو موٹا یا فربا بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ کس طور سے کم وزن کے ہو جاتے ہیں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں کم وزن کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں قسم کے بچوں کے جو فربا بدن کے ہیں یا کم وزن کے ہیں یا زیادہ وزن کے ہیں، موٹے بچے ہیں، ان کے اندر کس کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، ایک بار پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔